وجاءهم النور من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبخل الناس من يبخل بالسلام وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. وقال في حديث آخر فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فترهقكم كما أهلكتهم أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، قوموں پہ، ملکوں پہ اور لوگوں کے اوپر حالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن، یہ زمانہ لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی ملک ہو، حالات کی چپیٹ میں کبھی نہ کبھی اسے آنے ہی پڑتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے اور بالکل بجا کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو یہ اٹھا پٹک زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے کوئی مفر نہیں اور چارہ کار نہیں۔ بقول انور مرحوم کے یہ دنیا ہے، یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو، یہ دنیا ہے یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو، یہاں ہر لمحہ زیر و زبر ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی رسوا تو کوئی معتبر ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں یہ کھیل پیارے ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ دنیا ہے یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو، یہاں ہر لمحہ زیر و زبر ہوتا ہی رہتا ہے، تو یہاں اٹھا پٹک لگا رہتا ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کو تو بار بار ہلایا اور جھنجھوڑا جاتا ہے، خواب غفلت سے نکلنے اور بیدار ہونے کے لیے، تاکہ ہم اپنی غفلت سے نکلیں اور اس اللہ کی جناب میں پہنچیں جہاں پہنچنا ہی ہماری ابدی سعادت کی ضمانت اور گارنٹی۔ حالات کا آ جانا کسی پر، کسی فرد پر، کسی قوم پر، کسی ملک پر، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حالات کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لیں،
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کہ لیجیے ہماری گردن کاٹ لیجیے، ہم چپ چاپ بیٹھے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی قوم کا، اور جو قوم اپنے دفاع میں لگ جاتی ہے، سپر پاور طاقتیں بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی، اور جو قوم خود سپردگی اختیار کر لیتی ہے تو اپنی موت خود مر جایا کرتی ہے، دوسرے کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ امید، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے تعلق، یہ آدھی سے زیادہ زندگی، اور مایوسی یہ مکمل موت ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں یہ حالات آ گئے یا فلاں قوم کے ساتھ یہ حالات پیش آئے، مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں ہم نے اور آپ نے کیا رویہ اختیار کیا اور کیا طرز عمل ہمارا رہا، یہ اصل چیز ہے۔ حالات تو آئے ہیں اور آنے کو ہے اور آ کر کے رہیں گے، حالات ہمیشہ آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حالات کی آنکھوں میں ہم نے آنکھیں ڈالنا کتنا سیکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حالات سے کھلواڑ کرنا ہم نے کتنا سیکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حالات کے سامنے ہم سرنڈر ہیں، تو سپردگی ہماری ہو چکی ہے، یا ابھی ہم جاگ رہے ہیں اور جگانے اور جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اصل چیز دیکھنے کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اور آپ کے اوپر حالات آئے ہیں، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب ہماری عیش و عشرت حد سے آگے بڑھ گئی، خواب غفلت میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا اور غفلت کی دبیز چادر اوڑھ کر کے عیاشیوں اور خرمستیوں میں لگے رہے، نہ اللہ سے کوئی واسطہ رہا اور نہ اس کے بندوں کی کوئی فکر رہی، تبھی ہماری اور آپ کی گرفت ہوئی، اور بہت سخت گرفت ہوئی۔ پوری تاریخ میں 1400 سال کی کوئی ایک واقعہ کسی علاقے کا بتا دیا جائے، یا کسی ملک کا بتا دیا جائے، یا کہیں مسلمانوں کے تعلق سے یہ نشاندہی کر دی جائے کہ وہ لوگ دین و ایمان میں بہت مضبوط تھے، اس لیے ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ کام تمام وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ پنجہ ازمائی کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن منہ کی کھانی پڑتی ہے، چاہے 20 سال بعد افغانستان چھوڑ کے سپر پاور کو جانا پڑے، اور چاہے اسرائیل کو اب جانا ہی جانا ہے چھوڑ کر کے حماس کے سامنے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جب بھی آپ یہ خوشخبری سننے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو یہ تو ہو کر کے رہتا ہے اور ہوا ہے، تو یہ کبھی نہیں ہے کہ دینداری اختیار کی تھی، دین و ایمان پہ لوگ پکے تھے، کلمہ گو تھے، اور انہوں نے اعمال صالحہ کو اپنا اڑانا بچھونا بنایا تھا، اور قوم و ملت کے تعلق سے وہ بیدار رہے، اس لیے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے پوری تاریخ میں ہماری۔ ہاں، ہماری تباہی اور بربادی کی داستان تبھی رقم کی گئی جب ہم عیاشیوں میں تھے، جب ہم سرمستیوں میں تھے، جب ہمیں بلانے والے بلاتے رہے اللہ کی طرف، اور ہم نے اپنے کام میں تیل میں اپنا کام ہی ڈال رکھا تھا، جب قوم کے تعلق سے ہم اتنے غافل رہے کہ ہم دھما چوکڑی اپنی شادی میں، اپنے عقیقے میں، اپنے بارات میں، اپنے ولیمے میں بچاتے رہے، اور دولت کا پردرشن کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرنے لگے کہ ہم جو دیگرے ہیں، ہم سے جیسا، ہمارے جیسا کوئی پیسے والا نہیں ہے، کوئی دولت والا نہیں ہے، اور وہیں بغل میں کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی یتیمہ، کوئی فقیر، کوئی بیچارہ رات کا بھوکا رات بھر تڑپ رہا تھا، ایک لقمہ اسے میسر نہیں ہوا۔ کسی یتیم اور بیوہ کا کوئی بچہ اور بچی رات بھر اس نے تڑپ تڑپ کر کے پوری رات گزری، اور ہمیں اور آپ کو یہ خبر تک نہ ہو سکی، اور کئی دیر ہمارا کھانا سڑا کر کے پھینک دیا گیا۔ اور جو باراتی کھانے جاتے ہیں وہ تو معلوم ہے کیسے کھاتے ہیں، آدھا سے کم کھایا اور اس سے زیادہ کوڑے دان میں وہ کھانا پھینکا جاتا ہے۔ رزق کی وہ ناقدری ہم اور آپ جب کرتے رہے، اور اس طرح کے اعمال میں جب ہم مشغول ہوئے، قوم سے جب ہم بے فکر ہوئے، ہر شخص
اپنے اپنے مفاد میں لگ گیا اور مفاد ڈھونڈتا پھرتا ہے ہر بشر اپنا. جب ہمارا یہ نظریہ بن گیا کہ مساجد میں آنے سے اللہ اللہ کرنے سے شاید کچھ آخرت کا فائدہ ہو جائے، اس سے ہمیں دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں، اور جب ہمارا یہ نظریہ بن گیا کہ یہ نماز روزہ کسی خاص طبقے کا کام ہے، باقی ہم تو اپنی عیاشی میں رہیں گے، اپنی سرمستیوں میں رہیں گے، یہ صورتحال جب قوم اختیار کر لیتی ہے تو پھر اسے تباہ اور برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ بچا سکی ہے اور نہ بچا سکتی ہے. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاتاریوں کو تب تباہ کیا گیا جب انہوں نے عیاشی شروع کی، تاتاریوں کو تب تباہ کیا گیا جب انہوں نے بدماشی شروع کی، عراقیوں کو تب تباہ کیا گیا جب ایسے شرط میں وہ ڈوب گئے. اور اندلس میں 800 سالہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر ہماری ہزاروں مسجدیں رہی ہیں، اور ہر مسجد میں روزانہ اذان اور نماز ہم ہی کرتے تھے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عیاشیاں شروع ہوئی اور بدماشیاں شروع ہوئی، اور جامع القرطبہ اور اسی طریقے سے مدینہ الزہرا جو ہمارے بادشاہوں نے بسایا، اور اس میں عیاشیوں کے وہ طور طریقے اختیار کیے کہ یورپین سفراء وہاں سے سفر کر کے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ اتنا شاندار محل بنا ہے جس کی چھتوں میں سونے جڑے گئے تھے، جس کی چھتوں میں چاندیاں لگائی گئی تھی، اور جس کے کواڑ کے دروازوں میں جو وہاں پہ چٹکنی وغیرہ لگی تھی وہ بھی سونے کی لگائی گئی تھی. اور شہزادی صاحبہ جب اس کا دیدار کرنے آئی تو کیونکہ سامنے جو اس کے پہاڑ تھا، مدینہ الزہرا کے محل کے سامنے جو پہاڑ واقع تھا وہ چونکہ کالا پہاڑ تھا، اور اس میں جو درخت تھے وہ جنگلی درخت تھے. تو شہزادی نے کہا، ملکہ نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ دلہن کسی حبشی کے گود میں بٹھا دی گئی ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے محل یہاں پہ ہے، اور سامنے یہ پہاڑ، یہ خوبصورتی یہاں پہ جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. بادشاہ وقت نے اس کے کہنے پہ پورے پہاڑ کو ہموار کرایا اور اس کے درخت کٹوائے، اور اس میں رنگ برنگے طرح طرح کے پھول اور پودے لگوائے، اور ایسا لگنے لگا کہ ایک دلہن سجی سجائی کسی محل میں بیٹھائی گئی ہے. اور اس محل کے اندر ایک حوض بنایا گیا، اس میں پارے ڈالے گئے. پارا جانتے ہیں نا، یہ تھرمامیٹر کے اندر جو دوڑتا رہتا ہے، چمکتا ہے، اس طرح کے پارے اس میں ڈالے گئے. اور باہر سے جب دھوپ آتی اور پانی جب ہلکورے دیتا تو وہ پارے جگمگاتے، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی روشنی توڑ دی گئی ہے، پورا محل جگمگانے لگتا. اور بادشاہ وقت جب کسی نووارث کو روب دکھانا چاہتا تو پھر اپنے کسی خادم کو حکم دیتا تھا کہ جا کر کے پانی کو تھوڑا سا ہلا دے اور ہلکورے لگا دے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ کہاں بیٹھا ہے. اور پورے محل میں جب وہ روشنی کودتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ایک زلزلہ سا آ گیا ہے اور پورا محل ہی حرکت کرنے لگا اور ہلنے لگا ہے. یہ صورتحال محل کی تھی، اور ان کی عیاشیوں اور ان کی بدماشیوں نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ اس وقت کی ان کی والدہ محترمہ جو شاہ عبداللہ کی جو غرناطہ کا بادشاہ تھا، اس کی بادشاہی کی بدماشیوں کو دیکھ رہی تھی اور بار بار اسے نصیحت کر رہی تھی. اور جو عیسائیوں سے اس کے تعلقات تھے وہ ایک پل کے لیے اس والدہ کو، جو کہ ابو الحسن مجاہد کی بیوی تھی، اس لیے انہیں کھا نہیں رہی تھی ایک آنکھ بھی یہ چیز کی اس طرح کی حرکتیں کی جائے. اور یہ عیاشیاں بدماشیاں یہ لوگ کرتے پھرے، اس لیے وہ بار بار نصیحت کر رہی تھی، لیکن یہ مانا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی بار بار سازش کرتے رہے اور بار بار حملے کرتے رہے. آخر میں شاہ عبداللہ کو انہوں نے اتنا توڑ دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس نے فرڈی ننڈا کو اور رضا بیلا کو چاندی کے تشتری میں اپنے محل کی چابی رکھ کر کے حوالے کیا اور خاموشی کے ساتھ ملک سے نکل کر کے جانے لگا. اور لکھا ہے کہ جب وہ چھوڑ کر کے جا رہا تھا تو ایک ٹیلے پہ چڑھتا، ایک پہاڑ پہ چڑھتا، وہاں سے اپنے محل کو دیکھتا غرناطہ اور مدینہ الزہرا کو، پھر دوسرے پہاڑ پہ جاتا، پھر وہاں سے اس کا دیدار کرتا، پھر تیسرے پہاڑ پہ جاتا، پھر وہاں سے اسے دیکھتا. آخر ایک ٹیلے پہ جب جا کر کے کھڑا ہوا اور سمجھ میں یہ آیا کہ اب اس کے
بعد اسے ہم دیکھ نہیں پائیں گے، تو بلبلا کر کے رونے لگا۔ اس کی ماں جو بہت دنوں سے اس کے عیاشیاں اور بدماشیاں اور سرمستیاں دیکھ رہی تھی، اور اپنوں سے توڑنا اور غیروں سے جوڑنے کا جو سلسلہ اس نے لگا رکھا تھا، اس کی ماں نے ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا اور کہا کہ جب میدان جنگ میں مجاہد کی طرح لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بچوں کی طرح ہونے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، اس لیے اب یہاں سے چلنے ہیں۔ جب رات کے اندھیرے میں بلو فلم ہے، جب رات کے اندھیرے میں گانے میں جا کر کے ہر کوئی مست ہے، اور سنجیدہ لوگ بھی، حتیٰ کہ بعض مولوی اور مولانا اور مفتی بھی جب میوزک کی چیزوں کا استعمال کریں اور اسے اسٹیٹس پہ لگانا شروع کریں اور تنبیہ کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان دشمنوں کو لگا کر کے گھیرے اب تنگ کیے جا رہے ہیں، ایک مسجد کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، پھر ہمارا اور آپ کا یہ جو تماشا بیٹھ کر کے دیکھنے والا مزاج بنا ہے کہ ابھی بزرگوں پہ حملہ ہے تو وہ لوگ خاموش رہے، ابھی بنارس کا مسئلہ ہے تو یو پی والے جودھ پور والے چپ رہے، ابھی جودھ پور کا مسئلہ ہے تو اعظم گڑھ والے تماشا دیکھیں، ابھی اعظم گڑھ کا مسئلہ ہے تو مراد آباد والے تماشا دیکھیں، ابھی ہندوستان کا مسئلہ ہے تو دوسرے ملک والے تماشا دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سرحدوں میں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو صوبوں میں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ضلعوں میں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کسی ذات اور برادری کے اعتبار سے بانٹا نہیں تھا، اور کہا تھا انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن کا یہ الفاظ کے اعجاز دیکھیے، اللہ نے کہا تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، اخوہ حقیقی بھائی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے دوسرا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اخوہ کا لفظ استعمال کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ جیسے سگا اور حقیقی بھائی رہتا ہے، ایسے ہی تمہیں آپس میں رہنا پڑے گا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا۔ لیکن خیر افسوس، قوم نے تو اپنے آپ کو تتر کر کے بالکل رکھ دیا ہے، امت منتشرہ ہے، ہر کوئی ادھر ادھر راگ راپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، نہ کوئی قیادت ہے، نہ سیادت ہے، نہ لیڈرشپ ہے، اور قومی اعتبار سے یہ حالت ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے پہ نازا اور فرحاں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینے پہ مگن ہے۔ جس کو دو لفظ لکھنا اور بولنا آ گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی ملک و ملت کی نیا پار لگانے والے ہیں، اور ہم جو لکھ دیں گے اور بتا دیں گے پوری قوم کو ہمارے ہی پیچھے دوڑنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا پڑے گا اور ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ ہمارے دلی قائدین اور واقعی رہنما جن کے دلوں میں واقعی درد ہے اور جو آپ کے لیے تڑپتے ہیں اور جانتے ہیں اور سوچتے ہیں اور جو آپ کی بھلائی کے لیے اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی آوازوں کو دیکھیے اور اس پہ لبیک کہنے کی کوشش کیجیے، اور ایک طرف اپنا رویہ اور اپنا طرز عمل درست کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں، نہیں تو پھر ہمارا وجود بھی نہیں یہاں پہ رہ سکتا ہے۔ یہ کوئی مسجد کا ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملی تشخص کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری نسلوں کے بقا کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ابھی سے بیداری کا ثبوت نہیں دیا گیا اور جاگے نہیں تو پھر یہ تباہی دیکھی جائے گی جس کا شاید دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں تیار نہ ہو اور جسے سننے کے لیے ہمارے کان تیار نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا جائے۔ یہ جو عیاشی اور مستی اور سرمستیاں جو چل رہی ہیں اور ہر شخص جو انفرادی طور پہ عیاشیوں میں ہے، اور ہمارے علماء برادری میں جس کو دو لفظ آتا ہے وہ جو حضرت بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ان کو بھی اپنے آپ سے اس سے نکلنا پڑے گا۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا ہے، قوم کے فرائض کیا ہے، قوم کیا ہے، قوم کے لیے جھگڑا اور مرنا کیا ہوتا ہے۔ اکابرین کی تعریف پڑھیں اور ان کی قربانیوں کو دیکھیں، اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہماری عوام اور ہم اس میں بھی شامل ہم بھی ہیں، یہ کریں کہ جو اپنی انفرادی خرابی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو جوا اور سٹا اور قمار اور سود اور حرام خوری اور میووں کا کاٹنا اور میووں کا کاٹ کر کے اپنے آپ میں ملانا، یہ جو سب چل رہا ہے، یہ بدعمالیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اپنے آپ کو نکالیں اور اللہ سے اللہ لگائیں اور آ کر کے اس کے سامنے گریہ ازاری کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ اپنی بدعملیوں سے، لوگ اپنے کفر سے، لوگ اپنے شرک سے، لوگ
لوگ اپنی بدماشیوں سے، لوگ اپنی عیاشیوں سے باز آ جائیں، واپس آ جائیں. اس لیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی پکڑ نازل کرتے ہیں، اور اگر نہیں آئے تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہو کر کے رہے گی. اس لیے انفرادی اعتبار سے جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، میرے اندر یا آپ کے اندر، اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور ایک امت متحدہ ہو کر کے ایک ساتھ جو آواز کہیں بلند کرنے کو کہی جائے اس میں بلند کریں، اور ہر نفس و نفس کی رائے پہ اعتماد مت کریں. جو ملی رہنما اور قائد واقعی ہے اور جنہوں نے کوئی زندگی آپ کے لیے لگایا ہے، ان کی باتوں پہ تھوڑا دھیان دیں، اور علماء کرام جو عقیدے کر رہے ہیں اس طرف توجہ دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بخیل وہ شخص ہے، سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام میں بھی بخل کرے، سلام میں بخل سے کام لے نہ جواب دے نہ سلام کرے، اور سب سے عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو. اس لیے اپیل آج کی گئی ہے کہ ہر جگہ دعاؤں کا اہتمام کریں. لوگ انفرادی اعتبار سے پورا بنارس بند ہے، وہاں پہ بند کا اعلان ہے، اور مفتی عبدالباسط صاحب اور محترم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی حفظہم اللہ تعالی، ان لوگوں کی آج اپیل یہ ہے کہ ہر کوئی دعا اور درود میں لگے. اس لیے عاجزانہ درخواست ہے، میں کوئی آپ سے اپیل نہیں کر سکتا، میں کوئی آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہی کریں، اس لیے کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن بڑوں کی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ درخواست ہے عاجزانہ کہ آج نماز بعد ہر کوئی سنت نفل سے فارغ ہو کر کے اگر 10 منٹ 15 منٹ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر کے دعائیں مانگے. کیا یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو. ہمارے پاس آج بھی یہ چانس ہے، اور یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا سہارا نہ لیں، اور ادھر ہوٹل میں تبصرے اور ادھر اس طرح کی باتیں اور ادھر اس طرح کے بکواس، اس طرح کی چیزوں سے اپنے کو نکالیں، اپنے کاروبار میں لگیں، اپنے مشغولیات میں لگیں، اپنے وظائف میں لگیں، اپنے اللہ کو پکارنے کی کوشش کریں، اور جو اعلان جیسا بھی آ رہا ہے اس کے اعتبار سے اپنے کو ہر اعتبار سے تیار کریں. سوئے نہیں، پوری بیداری کا ثبوت دیں، اور جو بھی تیاری ہو سکتی ہے وہ اتنی خاموشی سے آپ رکھیں کہ آپ کے بھائی اور بہن اور دوستوں کو بھی نہ معلوم ہو کہ آپ کے بنا الٹ ہیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. نگہدار دار شوق در کے صدر کی ہما فل کرا کے صبر، وہی چالاک وہی تیر تلوار شخص اپنا جیب بچا پاتا ہے جو پوری دنیا کو جیب کڑوا سمجھتا ہے. اس لیے احتیاط کے ساتھ اپنی جو بھی تیاری ہے وہ اپنے بس میں جو بھی ہے وہ کرتے رہیں، اور اللہ سے لو لگائیں، مساجد سے تعلق مضبوط کریں، اور مدارس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور مکاتب اسلامیہ کے بچانے کے لیے جی جان کی بازی لگا دیں. ادھر ادھر دولت کے پردرشن نہ کریں. کسی ایک حافظ اور ایک مولوی اور کسی ایک مولوی کو ایک امام کو اگر 2-4-10 ہزار دے کر کے اپنے جیب سے اور قربانی دے کر کے تیار کر دیا اپنے، یقین مانیے جب تک وہ دین اسلام کا کام کرے گا اور جب تک وہ رہے گا دنیا میں، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو بھی چونکہ اس کا کام آگے چلتا رہے گا، اس لیے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور ہمیشہ آپ قبر میں سڑتے رہیں گے، اور ادھر سے آپ کا پیکج پہنچتا رہے گا. اس لیے ان تعلق سے اپنے آپ کو بیدار کیجیے. اللہ نے قرآن مقدس میں کفار کا نقشہ کھینچا ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک. اللہ وہی ہے جو دریاؤں میں اور خشکی میں تمہیں لے کے چلتا ہے اور چلاتا ہے، یہاں تک کہ جو تم سمندر میں چلتے ہو. وجرین بہم بريح طیبہ، اور خوشگوار ہوائیں بہترین انداز میں کشتیاں چلتی ہیں، تم مستی میں ہوتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ بڑا خوشگوار ماحول ہے، بڑے پرسکون فضا ہے. جاءت ريح عاصف، اچانک طوفان آتا ہے، وجاءهم الموج من كل مكان، ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں. وظنوا انه محيط بهم، پھر یہ کفار، پھر یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں انہیں اب ہر طرف سے گھیر لیا گیا، اب ڈوبے، اب کام تمام ہوا. وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. اللہ کہہ رہا ہے ایسے موقع میں مشرکین بھی خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کا اعتقاد کر کے کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر تو نے نجات دے دی ہم شکریہ ادا کریں گے، ہم ایمان لائیں گے. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ چیز وعدے میں برقرار رہیں گے، پھر بھی اللہ انہیں نجات دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اس وقت اسے پکارتے ہیں، درد دل سے پکارتے ہیں، پوری طرح سے
اگر یہ سوال کیا جائے گا تو یقیناً اکثر لوگوں کی طرف سے جواب نفی میں ملے گا اور یہی کہا جائے گا کہ کبھی ایسا ہم نے نہیں کیا تھا. اس لیے خالص اعتقاد کر کے اللہ کو پکارا جائے. وہ اللہ آج بھی ہے اور سننے کے لیے تیار ہے. اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں اور قوم و ملت کے لیے اور ملک کے لیے تڑپنا اور دھڑپنا سیکھیں اور دل دھڑکے تو قوم کے لیے اور بے لوث ہو کر کے یہ نہ سوچیں کہ قوم ہمیں کچھ دے گی. قوم کبھی کچھ دینے والی نہیں ہے. جو کچھ لینا ہے اس رب حقیقی سے لیا جائے اور اسی سے مانگا جائے اور اسی سے پکارا جائے اور اس طرح سے فریادی ہو جائے. اور آگے جو بھی اعلان آئے ہمارے علماء کرام کا جو حقیقی سن رہے ہیں پھر کرنا کیا ہے وہی کرنا ہے. یاد رکھیں سرنڈر نہیں کرنا ہے, خود سپردگی نہیں کرنی ہے, اللہ سے لو لگانا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. مصیبتیں ملکوں پہ قوموں پہ افراد پہ ہمیشہ آئی ہیں اور آتی رہیں گی. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ مایوس ہو جائیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ حالات کے سامنے سرنڈر کر دیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم خود سپردگی کی راہ اختیار کریں اور کہہ دیں کہ آئیے ہم کو ماریے, کوئی دقت نہیں ہے. اللہ اس دین کے آنے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. چند مٹھی بھر جابازوں نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھا ہے. آپ بھی انہیں دیکھیں اور سبق لیں اور یہ سیکھیں اور یاد رکھیں کہ جو وقت متعین ہے مرنے کا اس سے ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہونے والا ہے. اس پر اپنے یقین کو پختہ کریں اور اللہ سے نہ لگائیں. انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہندوستان ہی نہیں کسی بھی جگہ سے ہمیں نہ کل ہلا سکی ہے اور نہ آج بھی ہلا سکتی ہے. اللہ رب العزت ان چند باتوں میں سب سے پہلے آپ کو پھر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.